بچی ہیں چند سانسیں یا نبی. بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ اور حضرت حسن، حضرت انس، یہ دونوں نبی کے دیوانے آپ کے پاس میں تشریف فرما ہے. ایک نبی کا دیوان آپ کی بارگاہ میں تشریف لایا، دروازے پہ دستک دی. آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا اے میرے دیوانوں دروازہ کھولو، اس لیے کہ دروازے پر وہ شخص ہے کہ جسے اللہ رب العزت بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائے گا. بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائے گا. دروازہ کھولا، دیوانہ آیا، چہرے پہ داڑھی اور داڑھی سے کیا نام ہے وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں. بیٹھے آمنہ کے لال کی بارگاہ میں چند باتیں پوچھی، اٹھ کر چلے گئے. اللہ اکبر. حضرت انس بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم منظر دیکھ رہے تھے یار، سادہ سا انسان، سیدھا سادہ انسان چند منٹ بیٹھا لیکن اٹھ کر چلا گیا. ایک دن گزرا، دوسرا دن نمودار ہوا. جیسے ہی دوسرا دن نمودار ہوا، آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا اے میرے دیوانے دروازہ کھولو، اس لیے کہ دروازے پر وہ شخص ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائے. چہل پہل مت کرو، بس تھوڑی دیر کی بات ہو رہا ہے، سن لو سکون کے ساتھ. اس لیے کہ یہ محفلیں بار بار نہیں ہوتی ہیں، سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہیں یار. یہ بہت عظیم محفلیں ہیں. ان محفلوں کا تقدس سمجھو، ان محفلوں کی عظمت سمجھو. یہ وہ محفل ہیں کہ آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں اے میرے دیوانوں کبھی کبھی تمہارا جی چاہا کرے نا تو جنتی کیاریوں میں بھی بیٹھ لیا کرو. کہاں؟ جنتی کیاریوں میں سے. اب دیوانے رسول بولے یا رسول اللہ جنتی کیاری؟ تو آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا جس جگہ پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہوا کرتی ہے. تو یار تم کم بڑی بات سمجھ رہے ہو اگر بظاہر یہاں بیٹھے ہوئے ہو، لیکن یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. اس لیے کسی دنیا دار کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، محمد رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. محمد رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو سکون کے ساتھ میں سن لے، جتنی بھی دیر سننا ہے ذرا محبت سے بول دیجیے آگے سبحان اللہ. ایک دن گزر گیا، دوسرے دن تشریف لائے. آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا عبداللہ ذرا دروازہ تو کھولو، دروازے میں وہ شخص ہے کہ جسے اللہ رب العزت بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائے گا. جب دیکھا تو بندہ وہی اسی عالم میں وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں. چند منٹ بیٹھا، اٹھ کر چلا گیا. تیسرا دن نمودار ہوا، جیسے ہی دروازے پر دستک دی حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا ہو نہ ہو بندہ وہی ہے. جب دروازہ کھولا تو بندہ وہی اسی عالم میں بیٹھا. آمنہ کے لال کی بارگاہ میں آیا، آمنہ کے لال کی بارگاہ میں بیٹھ کر چند منٹ بیٹھا اور اٹھ کر چلا گیا. اللہ اکبر. اب آمنہ کے لال بھی اٹھ کر چلے گئے، حضرت انس بھی اٹھ کر چلے گئے. لیکن حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ سوچنے لگے یار آخرکار ایسا کون سا عمل کرتا ہے، آخرکار ایسا کون سا عمل اس کے پاس میں ہے کہ جس کو آمنہ کے لال اللہ کے رسول پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنتی کہا ہے. آخرکار ذرا دیکھو تو صحیح، آخرکار دیکھو تو صحیح آخر کون سا ایسا عمل ہے. پہنچے ہیں اس دیوانے کی بارگاہ میں، ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا بھائی اگر کتنا اچھا ہوگا اگر مجھے چند دن اپنے گھر پہ رکنے کی اجازت دے. تو وہ صحابی رسول بولے کہ تمہارے گھر میں تمہارا جھگڑا ہو گیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ بھائی ایسے ہی سمجھ لے صرف چند دن کے لیے تیرے گھر پہ مہمان بننا چاہتا ہوں. اس دیوانے نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے گھر پہ چلے. اب دونوں پہنچے ہیں گھر پہ، بستر لگ جاتی ہے، عشاء کی نماز ادا کی ہے، ادھر عشاء کی نماز ادا کی. وہ دیوانہ جسے آمنہ کے لال نے کہا تھا جنتی ہے وہ بستر پہ لیٹا اور سو گیا. حضرت عبداللہ بستر پر نہیں لیٹے بلکہ مصلی بچھایا اور مصلی بچھانے کے بعد میں ساری رات نفل نماز ادا کرتے رہے. فجر کا وقت قریب آیا، وہ دیوانہ اٹھا. وہ دیوانہ جیسے ہی اٹھا اس نے فجر کی نماز ادا کی، آپ نے بھی نماز ادا کی. وہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا، وہ اپنے کاروبار میں مشغول ہو گیا، وہ اپنے کھیت میں چلا گیا. لیکن حضرت عبداللہ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ وہ وہیں پہ بیٹھے رہے اور اپنے مال کا زکات دیتے رہے، اپنے مال کو صدقہ دیتے رہے، اپنے مال کی خیرات دیتے رہے. اللہ اکبر. فجر سے لے کر ظہر تک خدا کی عبادت میں مشغول رہے. یہ بندہ اپنے کام میں مشغول رہا. ظہر کا وقت قریب آیا، نماز دونوں نے ساتھ پڑھی. پھر ایسے ہی ہوا کھانا کھایا، آپ پھر سب طرح کے کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں اور یہ پھر اپنے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں. ایک دن ایسے ہی گزر گیا، دو دن ایسے ہی گزر گئے، تین دن مسلسل ایسے ہی گزر گئے. آپ وہ دیوانہ سوتا رہا، آپ صدقہ کرتے رہے، نفل پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہے. آپ سوچنے لگے یار آخرکار ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اسے جنتی کہا. اللہ کے رسول نے اسے جنتی کہا ہے. بس بہت جلدی سمجھ کے لگا رہا ہوں کہ بہت جلدی کہ ایسا کون سا عمل ہے کہ جسے اللہ کے رسول نے جنتی کہا ہے. جیسے ہی فجر کا وقت قریب آیا دونوں نے ساتھ نماز پڑھی، 3 دن مہمان نوازی کی اور 3 دن کے بعد میں ہاتھ پکڑ کر کہا بھائی ایک بات تو بتا،
میں 3 دن تک تیرے پاس رہا اور ہر معاملے میں میرے عمل تجھ سے زیادہ ہیں، اس لیے نماز ساتھ پڑھتے ٹھیک ہے لیکن تو اپنے کام میں مشغول ہو جاتا، لیکن میں صدقہ دیتا رہتا، میں خیرات کرتا رہتا۔ آخر ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے آمنہ کے لال نے تجھے 3 مرتبہ جنتی کہا ہے؟ آخرکار تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے؟ ذرا بتا تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ اب اس دیوانے رسول کا جواب سنو اور جی لگا کے سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ، اور مچل کے بولو سبحان اللہ۔ اس دیوانے رسول کا جواب سنو۔ وہ دیوانے رسول مسکرایا اور مسکرا کر بولا عبداللہ میرا ماننا یہ ہے کہ جب میں اپنے بستر پہ سوتا ہوں اور جب بستر پہ لیٹتا ہوں تو بستر پہ لیٹ کر یہ دل میں خیال کرتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ حقیر ہوں، میں سب سے زیادہ ناعلم ہوں، مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے آپ ہیں، مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں، مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے حضرت بلال ہیں، مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے حضرت انس ہے۔ قسم خدا کی میں یہ دل میں تصور کر کے سوتا ہوں، لیکن ہاں ایک بات ایسی ہے، ایک عمل ایسا ہے کہ جب میں سوتا ہوں تو سونے کے بعد میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھتا ہوں اور گریبان میں جھانک کر جب دیکھتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں تو کہ میرے دل میں کسی کے لیے حسد تو نہیں ہے۔ تب اتنا سنا تو حضرت عبداللہ بولے کہ یہی وجہ ہے کہ آمنہ کے لال نے تمہیں جنتی کہا ہے۔ سبحان اللہ، یہی وجہ ہے کہ جسے آمنہ کے لال نے تمہیں جنتی کہا ہے۔ سوتے ہیں اس عالم میں کہ کسی کے لیے حسد تو نہیں ہے۔